السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 35۔ ابیل جب المیرا کے کمرے میں داخل ہوئی تو ملکہ کو بند کھڑکی کے سامنے کھڑا پایا۔ تاج اور دوپٹہ پیچھے بستر پر بکھرا تھا اور خود المیرا کا رخ نقش و نگار والے اس کانچ کی طرف تھا۔ ان تینوں کو تم نے پکڑا تھا؟ اس کے لہجے کی سختی ابیل کے لیے انجان تھی۔ جی ملکہ، سرخ لباس اور رومال والی شہزادی کی نگاہ جھکی رہی۔ تم کیا کر رہی تھی وہاں؟ ابیل اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیران ہوئی۔ ہاں، وہ عورت ناقابل برداشت تھی، مگر وہ یوں بدتمیزی سے بات نہیں کرتی تھی۔ ابیل کو کیا علم المیرا کا اصل کتنا تمیزدار تھا؟ میں نے سوال پوچھا ہے۔ لہجہ بلند نہیں، کاٹدار ضرور تھا۔ چاندنی کی موت کچھ ہی گھنٹے پہلے ہوئی تھی۔ میں اس کی استعال شدہ اشیاء کو اکٹھا کر کے واپس اوپر آ رہی تھی جب میں نے ان تینوں کو سیڑھیاں اترتے دائیں طرف بڑھتے دیکھ لیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے ساری کہانی کہہ ڈالی۔ اگر تم اس کی پشت کے پار موجود دروازے پر دھیان دو تو وہ ہلکا سا چوکھٹ سے فاصلے پر تھا۔ گل جان باہر کھڑی ابیل کی داستان سن رہی تھی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ ذہن میں شہزادی کا صبح والا جملہ دہرایا۔ بائیں طرف یہاں سے ایک راستہ جاتا ہے، قلعہ کے باہر، وہاں سے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ ابیل کس سے غلط بیانی کر رہی تھی، گل سے یا المیرا سے؟ واپس اندر آؤ۔ تو ملکہ ابھی بھی خاموش تھی۔ تم نے جب انہیں دائیں طرف بڑھتے دیکھا تو کیا کیا؟ خادمہ عرف شہزادی نے گہری سانس لی۔ میں نے شور مچا دیا۔ شور کی آواز پر پیچھے سے آتے عبداللہ نے انہیں دیکھ لیا اور یوں وہ پکڑے گئے۔ کیا تم نے ان کے چہرے دیکھے یا ان کی پشت؟ اب وہ بہت اطمینان سے اس کی جانب پلٹی۔ وہ میرے سامنے بھاگ رہے تھے ملکہ، ان کی پیٹھ دکھی۔ کہتے ساتھ اس نے نظریں ملکہ سے ملائی۔ سارا حوصلہ پاش پاش ہو گیا۔ وجود پر جیسے خوف کی کپکپی طاری ہوئی۔ سامنے کھڑی المیرا اپنی سبز بھوری آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ ابیل کو ایک دم ماہ کامل وہاں کھڑی دکھی، یوں مسکراتے ہوئے بالکل اپنی بہن جیسی لگی۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس کا ایک قدم سامنے اٹھا۔ ابیل کے اپنے قدم زمین پر مضبوط ہوئے۔ وہ بزدل نہیں تھی جو پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی۔ کہانی کار۔ ایک ہاتھ کے فاصلے پر رکتے المیرا نے سرگوشی کی۔ تم خوبصورت ہو، بلا شبہ معصوم بھی ہو۔ ابیل کے خوبصورت چہرے پر نمودار ہوتی الجھن نے اسے بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر دیا، مگر المیرا نے اس کے بالوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوا۔ کہانی گڑھنے والے کو بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ ایک جست میں اس کی گردن دبوچتے اپنی طرف کھینچا۔ باہر کھڑی گل ابیل کی اکھڑتی سانس پر اپنی جگہ جم گئی۔ جب تم دائیں طرف سے نکل رہی تھی اور وہ دائیں طرف آ رہے تھے تو پھر ان کی پشت کیسے نظر آئی؟ وہ الٹے پیر چل رہے تھے یا تم چڑیل ہو؟ جھٹکے سے اسے آزاد کرتے المیرا پہلی بار ساری ملاقات میں دہاڑی۔ کھانستے ہوئے ابیل میز کا سہارا لیے اپنی گردن سہلانے لگی۔ تم جانتی تھی وہ بھاگنے والے ہیں یا نہیں؟ تھوڑی کو پکڑ کر چہرہ اوپر کرتے سرد سرگوشی کی۔ ابیل نے زبان بند رکھی۔ المیرا نے انگوٹھے کی مدد سے اس کی جلد میں ناخن گاڑھے، ہلکی سی سسکی اور ملکہ کو خود سے دور ڈھکیلا۔ تم دائیں طرف جا رہی تھی یا وہ؟ اور اگر نہیں جا رہی تھی تو جب ساری مریضوں کی پناہ گاہ اسی راستے پر ہے تو تم کہاں سے نازل ہوئی؟ جھکے سر والی لڑکے کا رومال کھل کر گردن میں جھولنے لگا۔ آنکھوں سے آتی نمی سے اس کا کاجل پھیل گیا۔ چہرہ اٹھا کر ملکہ سے نگاہ ملائی۔ میں وہیں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ لمبی سانس کھینچی۔ مگر جہاں تم ہو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گی۔ سانس کو آزاد کرتے جیسے وہ الفاظ سے ہی المیرا پر کھولتا ہوا تیل انڈیل دینا چاہتی تھی۔ دروازے سے کان لگائی محافظ اندر جھانکنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ابیل کے قریب آتے قدموں پر وہ فوراً دیوار کے ساتھ خالی چہرہ لیے یوں کھڑی ہو گئی جیسے گونگی بہری اندھی سب ہو۔ ابیل جذباتی قدم اٹھاتی دور بڑھ گئی۔ گل جان تابعداری کی اعلیٰ مثال بنی وہیں موجود رہی، جبکہ گل جان سے بہت فاصلے پر باورچی خانے کے سامنے کھڑی ماہ کامل نہ جانے کب سے اس سارے تماشے کو دیکھتی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بساط کے پرانے بازیگر نے نئے کھلاڑیوں کی چالیں دیکھتے یوں ہی محظوظ ہوتے ہیں۔ باب خادم۔
اس کے احکامات کا سرپنچ ہوں میں، اس کی کہانیوں کا دلدست ہوں میں۔ رات کی اسی پہر میں دوبارہ آؤ، الائچی اور ادرک کی مہک، جلتے کوئلے کی بو اور میز پر قلم سے دستک دینے کی آواز۔ ابیل اور المیرا کے درمیان کیا ملاقات ہوئی، اس سب سے بھی فاتر واقف ہو چکا تھا۔ ہلکے گھونٹ بھرتے وہ خلا میں دیکھے گیا۔ اب یہاں دو باتیں آتی ہیں، ابیل یا تو مجھ سے سچ کہہ رہی تھی یا المیرا سے۔ اس نے المیرا سے جھوٹ کہا ہے۔ یوں خلا میں گھورتے اس نے گل کے پہلے نتیجے کو رد کیا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ قہوہ ختم کرتے قلم گل نے گل کے ہاتھ سے اپنی انگلیوں میں لیا۔ پہلی بات، کاغذ پر لکھنا شروع کیا۔ ابیل المیرا سے شدید نفرت کرتی ہے، ظاہر ہے اسے شہزادی کے درجے سے جو ہٹایا تھا، تو وہ المیرا کو دھوکہ کیوں نہیں دے گی؟ اور دوسری بات، المیرا میں لاکھ برائیاں سہی، مگر اس عورت کی باریک بینی بہت کمال ہے۔ ابیل یہاں جھوٹ کہہ رہی ہے۔ گل جان نے جیسے فاتر کی پہلی بات سنی ہی نہ ہو، کوہنیوں کے بل آگے ہوتے مسکرانے لگی۔ آپ المیرا کی تعریف کر رہے ہیں؟ فاتر کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے ساتھ اس میں لاکھ برائیوں کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ گل جان کے سامنے جیسے اس کے بہانے کی سرے سے کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ آنکھیں گھماتے کچھ اور بولنے لگی، جب فاتر نے ہاتھ اٹھاتے بیچ میں روک دیا۔ مدعے پر آؤ، وہ ہے ان کے بنائے نقشے پر ایک گول دائرہ کھینچا، تہہ خانے کی بائیں طرف فرار کا راستہ۔ ابیل کا شک اور اس دنیا کے راز سب یہیں چھپے ہیں۔ گل جان نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ کوئی اور سوال؟ ہاتھ جھاڑتے سامنے دیکھا۔ اگر یہاں المیرا ہوتی تو کبھی وقت پر کام نہیں ہوتا۔ فاتر جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ وہ المیرا کے بارے میں کیوں سوچ رہا تھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے ابیل ہماری اصلیت سے واقف ہے؟ میرا مطلب یہی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ فاتر نے گہری سانس لی۔ گل کبھی کبھار بہت سر کو پیٹنے والے سوال کرتی تھی۔ اگر اسے یا کسی اور کو بھی علم ہوتا تو ہمیں یوں آزاد گھومنے دیتے؟ اس کے تھکے لہجے پر وہ خاموش ہو گئی۔ کل ہم اس خاندان سے ملنے جائیں گے۔ ہاتھ کے اشارے سے گل کو باہر جانے کا کہتے وہ قہوے کے خالی برتن سمیٹنے لگا۔ گل کی پیالی ابھی تک بھری رکھی تھی۔ ایک منظر فاتر اسلام کی آنکھوں سے گزرا اور کسی لہر کی مانند آگے بڑھ گیا۔ خود ہی پیو اپنی یہ بد ذائقہ چائے۔ کھلے فضا تلے ان کا جہاز سفر کر رہا تھا جب المیرا نے اس کی ہاتھ کی بنائی چھٹی پیالی کو بے دردی سے رد کیا۔ ہر بار وہ عورت جان بوجھ کر کوئی نقص نکال لیتی۔ جب اتنی ہی بدمزہ بناتا ہوں تو خود اٹھ کر ہاتھ پاؤں چلا لو۔ ادوب کی موجودگی کی وجہ سے وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ناممکن، چائے تو مجھے تمہارے ہاتھ کی ہی پینی ہے، پھر چاہے 6 بار بناؤ یا 86 دفعہ۔ کھلی فضا، سورج، سبز بھوری آنکھیں، سب ماضی میں غائب ہو گئے۔ اب سامنے اندھیرا، بلند دیواریں اور ہلکی آسمانی آنکھیں تھیں۔ تسلیم کرنا مشکل تھا، مگر ماضی میں زندگی تھی اور حال میں بے رونقی۔ گہری سانس لیتے اس نے خیالات کو پس پشت ڈالا اور قہوے سے بھری پیالی گندے برتنوں میں انڈیل دی۔ ہر مرتبہ قسمت کی دیوی آپ پر مہربان نہیں ہوتی۔ اپنے ارادے کے مطابق گل جان کے ہمراہ اس قیدی خاندان سے ملنے جا رہی تھی جب سیڑھیوں کے سامنے موجود 2 سپاہی عورتوں نے اسے روک لیا۔ اچانک کٹہرے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی زبان تالو سے جا لگی۔ ذہن جیسے بولنے کے سارے گڑھ بھول گیا ہو۔ المیرا نہ جانے یہ سب کیسے کرتی ہے؟ میں ملکہ کے حکم پر اپنی نگرانی میں غلام سے کام کرواؤں گی۔ فاتر اسلام جو سیڑھیوں کی ابتدا میں کھڑا تھا، سپاہیوں کے کندھے کے پار سے گل جان کو دیکھ سکتا تھا۔ جھوٹ بولتے ہوئے اس کا پورا وجود سر تا پیر کانپ گیا۔ ملکہ نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے، غلام ان قیدیوں کو کھانا دینے اکیلا جائے گا۔ سپاہی کی بات پر گل نے دانتوں سے ہونٹ قطرتے مدد طلب نظریں فاتر پر ڈالی۔ وہ کیا کرتا؟ جھوٹ تو اس کا بھی المیہ نہیں تھا۔ انہیں جانے دیا جائے۔ یکدم آنے والی آواز پر گل جان ہڑبڑا کر پلٹی۔ ملکہ نے میری موجودگی میں انہیں حکم دیا ہے۔ ہلکے آسمانی لباس اور قیمتی زیور پہنے ماہ کامل اس وقت فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ سپاہی عورتوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے رائے مانگی اور پھر اپنی مہارانی کو دیکھا۔ چاہ نہ چاہ انہیں راستہ چھوڑنا پڑا۔ گل کی کمر یوں اکڑ گئی جیسے کسی نے اس کے ہاتھ میں قلعے کی چابی تھما کر کہا ہو، جا گل، جی لے اپنی زندگی۔ پیچھے تنہا کھڑی ماہ کامل ان دونوں کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ کچھ گرہیں اس نے بھی کھولنی بند کرنی تھی۔ دوسری طرف یکبستہ زینے اترتے گل جان ہاتھوں کو رگڑتے چہک اٹھی۔ آپ نے صحیح کہا تھا سر، وہ ہمارے لیے ضرور آئے گی۔ کل آپ کے کہے کے مطابق میں نے المیرا کی باتیں جان بوجھ کر ماہ کامل کے سامنے سنی تھی۔ فاتر اسلام کا چہرہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ مگر آپ کو اتنا یقین کیسے تھا کہ وہ آج ہمارے لیے آئے گی؟
ان کے قدموں کی گونج ایک دوسرے میں گھل کر بے ترتیب اور بے ربط تھی، جیسے کوئی بے ڈھنگا سرتال ہو۔ کامل المیرا کو بے سہارا کرنا چاہتی ہے، تبھی وہ ہمیں قابو میں کرنے کی محنت کر رہی ہے۔ رک کر اس سے دیکھا، وہ ہماری خیر خواہ نہیں، اپنی بہن کی طرح خود غرض ہے، دونوں ہی ہم سے اپنے مطلب کے کام نکلوانا چاہتی ہے۔ اس کی پیش گوئی پر گلجار نے ناک چڑھائی۔ یہ سچ تھا کہ اسے المیرا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ دبیر کا کچھ پتہ چلا؟ بائیں رخ پر مڑتے اس نے گل سے سوال کیا۔ نہیں، وہ کل سے قید ہے۔ کہاں قید ہے یہ میں نہیں جانتی، پتہ کرواؤ اگر کروا سکتی ہو تو۔ گہری سانس لی۔ المیرا ہمارا آخری سہارا ہوگی۔ دوبارہ سے راستہ جا کر المیرا پر ہی ختم شد ہوتا تھا۔ وہ اب قیدیوں کے کمرے کے باہر موجود تھے۔ خاموشی سے چلتے وہ سپاہی اور ان آدھے بے سود مردوں کے سامنے یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے ایک دوسرے کی موجودگی سے واقف ہی نہ ہو۔ اس خاندان کو بند سرنگ کے آخری کمرے میں رکھا تھا۔ لکڑی کا دروازہ کھولے جس کی دوسری طرف سلاخیں تھیں۔ نہ جانے کتنے برسوں سے یہاں صاف صفائی نہیں ہوئی تھی۔ بدبو کی وجہ سے انہیں چہرہ ڈھکنا پڑا۔ سلاخوں پر دستک دیتے فاتر نے کھانے کے برتن جو ہی چوکھٹ پر رکھے، دو نہایت کمزور ہاتھوں نے اس کا مضبوط ہاتھ پکڑ لیا۔ فاتر اسلام نے چہرہ اٹھایا تو سامنے اس بچے کی ماں نم آس بھری آنکھوں سے اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ 31 سالہ آدمی یکدم 11 سالہ بچہ بن گیا۔ وہ عورت بول نہیں سکتی تھی۔ ممتا کے لیے زبان کی قید واجب بھی نہیں۔ ہاتھوں کے اشاروں سے وہ یقیناً اپنی اولاد کی خیریت کی خبر مانگ رہی تھی۔ فاتر اسلام شل بیٹھا رہا۔ اس کی ماں نے تو ان تمام ماہ میں کسی سے اس سے خیریت نہیں پوچھی۔ شوہر سے ہونے والی ہر ملاقات میں وہ بس اپنے حصے کی جائیداد یا طلاق کی بات کرتی تھی۔ آپ کا بچہ ٹھیک ہے، ہم اس کا دھیان رکھ رہے ہیں۔ گل کے کہے کچھ الفاظ اس عورت پر امرت بن کر نازل ہوئے تھے۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ نہ جانے کون سی دعا مانگنے لگی۔ فاتر نے نگاہ باقی دو بے سود لیٹے وجود پر ڈالی۔ کپڑے سے ڈھکے چہرے کی وجہ سے صرف اس کی خمدار پلکیں اور چمکتی نگاہیں ہی دکھ رہی تھی۔ اس عورت نے دوبارہ فاتر کا ہاتھ پکڑا۔ اس مرتبہ بے بسی یا بے چینی نہیں، بلکہ شکر گزاری اور امید تھی۔ ہاتھوں سے کچھ اشارے کرتی اس کے چہرے کے ہر تاثر میں ممنونیت تھی۔ یہ آپ کو شکریہ ادا کر رہی ہے۔ فاتر نے ناسمجھی سے گل کو دیکھا۔ اسے اشاروں کی زبان کب سے آتی تھی؟ مجھے شروع سے مختلف چیزوں میں دلچسپی رہی ہے، یوں ہی ایک زمانے میں سائن لینگویج کے کچھ اہم اشارے بھی سیکھے تھے۔ فاتر اس سے متاثر ہوا تھا یا نہیں اس نے ظاہر نہیں کیا۔ لباس کی جیب میں سے ایک رومال نکالتے اس عورت کی طرف بڑھایا۔ باقی دو سو رہے تھے اور یہ ان کے پاس واحد موقع تھا۔ میں صرف ایک نام پوچھوں گا، اپنی انگلیوں کی مدد سے اسے اس کپڑے پر لکھنا۔ یہاں سے فرار کا راستہ کس نے بتایا تھا؟ لب چباتے اس سلاخوں کے پار بیٹھی گہری بھوری رنگت والی عورت کو دیکھنے لگا جس کا انداز ایک دم ہی بدل گیا۔ تشکر اور خوشی کی بجائے وہاں اب کشمکش اور جھجک تھی۔ کسی کو بھنک بھی نہیں پڑے گی، لیکن اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو تم سمیت بہت جلد ہم بھی یہاں مارے جائیں گے۔ عورت نے پلٹ کر اپنے شوہر اور اس کی بہن کو دیکھا، ناخن کو کترتے وہ جیسے خود سے ہی جنگ لڑ رہی تھی۔ فاتر کا صبر ہر گزرتے لمحے پہلے سے کم ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھٹ پڑتا، گل نے قیدی کو مخاطب کیا۔ کیا وہ بوڑھی عورت تھی جو تم لوگوں کے ساتھ والے بستر پر رہتی ہے؟ خاموش عورت کی آنکھیں سوال میں چھوٹی ہوئی۔ اس نے ہمیں تمہارے بیٹے جمین کا سامان فراہم کیا ہے۔ کیا اسی نے ہی مدد کی تھی؟ کچھ یاد آنے پر اس عورت نے فوراً گردن نفی میں ہلائی۔ فاتر بہت غور سے اس کے چہرے پر نہ جانے کیا ٹٹول رہا تھا جب اچانک اس کی زبان سے ادا ہوا۔ کیا رانی کامل نے مدد کی تھی؟ عورت کے چہرے کا رنگ یوں نچڑا جیسے آسیب دیکھ لیا ہو۔ سانس روکے وہ سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ فاتر اسلام کے ذہن میں چلتے اندیشوں کو کوئی دھیرے دھیرے ہوا دے رہا تھا۔ اس عورت نے آخر تک اپنے مددگار کا نام نہیں اگلا، مگر کامل کے ذکر پر جو کچھ لمحات کا خوف اس بے زبان کی آنکھوں میں آیا تھا وہ بغیر کسی جملے کے بھی بہت کچھ کہہ گیا۔ کیا تمہارا مددگار جانتا ہے کہ ماہ ملکہ میں ہم سب کا دشمن کون ہے؟ عورت نے چہرہ پھیر لیا۔ گل کی بے چینی بڑھنے لگی۔ کیا رانی کامل ہماری دشمن ہے؟ بنا جواب دیے وہ عورت رینگتے ہوئے اندھیرے کی طرف جانے لگی۔ ہاں، مگر اس کی چال میں ڈگمگاہٹ واضح تھی۔ کیا رانی کامل تم لوگوں کے فرار کے متعلق جانتی تھی؟ گل ناخن کترتے ہوئے فاتر کو دیکھتی رہی۔ وہ مرد رکے بنا سوال کرتا گیا۔ کیا شہزادی ابیل اور رانی کامل ایک ساتھ ملی ہوئی ہے؟ کیا تمہاری مدد کرنے والا ملکہ کے خاص لوگوں میں سے ہے؟ تم فرار ہو کر کہاں جا رہے تھے؟ تمہارا بیٹا میری سرپرستی میں ہے، جواب نہیں دوگی تو نقصان تمہارا ہوگا۔ اس کا آخری سوال اتنا اچانک تھا کہ گل نے بے دھیانی میں اپنی انگلی کاٹ لی۔ ہلکی سی سسکی نکالتے
نکالتے اس نے دم بخود بیٹھی عورت کو دیکھا۔ فاتح اسلام کے چہرے پر پختگی تھی، جبکہ اس عورت کی نگاہ میں بے یقینی۔ یہ مرد تو ان کا خیر خواہ تھا، پھر نوچنے والوں کی صف میں کب شامل ہوا؟ اپنے خاندان سے مشورہ کرنا چاہتی ہو تو کر لو، مگر یاد رکھنا زمین کھانا تک میرے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ رومال کو جیب میں اڑستے اس کا جملہ جھلستے کمرے میں یک بستہ جھونکے کی مانند تھا۔ اپنی آزادی کے عوض وہ کبھی کسی انسان کو غیر محفوظ نہ کرتا، مگر مجبوری اور لالچ نے کب کسی پر رحم کھایا تھا؟ باب ملکہ۔ جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ آج سے تقریباً 6 دن بعد وہ بحری جہاز کے سفر سے اپنے ملک جاسوس بھیجیں گے۔ ان کے پاس نفری اور سپاہیوں کی تعداد اب بھی گنتی کی ہی تھی، چنانچہ دشمن کو زیر کرنے کا بہترین طریقہ اندر سے اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا تھا۔ اس وقت بھی ہال میں کماری لڑکیوں کو جمع کیے مشق کروا رہی تھی، جبکہ ملکہ دوسری منزل کی بار سے نگار سمیت بیٹھی دکھ سکتی تھی۔ سامنے مصر کا نقشہ پھیلائے نگار قلم کی مدد سے اہم مقامات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ المیرا ہر 2 گھڑی بعد جمائی لیتی، اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کرتی۔ نگار کمال ضبط سے سب نظر انداز کیے بڑی بہن ہونے کی اعلیٰ مثال بنی تھی۔ جب المیرا کے کندھے کی طرف سے آتی ماہ کامل کے دیدار نے اس کا سارا دن غارت کر دیا۔ قریب آتے کامل نے تعظیم دی، سنہری بالوں کو خوبصورتی سے سجائے دوپٹے کا پلو جو بس برائے نام لگا تھا، وہ اب اپنی دونوں بہنوں کے درمیان کھڑی تھی۔ حملے کی تیاریاں مبارک ہو ملکہ، خدا نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ المیرا جواباً مسکرائی۔ ویسے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کی محافظہ اور سابقہ خادم کو انفرار ہوتے مجرمین کے پاس جاتے دیکھا ہے۔ المیرا اپنی جگہ پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ نگار کے ماتھے پر کچھ بل آئے۔ غالباً وہ جھوٹ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ان کو اجازت دی ہے۔ آپ کیوں کسی عام اور ادنیٰ سے ملازم کو اتنے اہم قیدیوں سے یوں اکیلے ملنے دیں گی؟ کامل نے ہمدردی سے گردن جھکا لی۔ المیرا کو یوں لگا جیسے کسی نے بیچ چوراہے میں اسے اکیلے چھوڑ دیا ہو۔ اتنے لوگوں میں اسے اپنا آپ تنہا محسوس ہوا۔ تو سب اسے واقعی چھوڑ گئی ہے؟ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اسے چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، میں نے اجازت نہیں دی۔ بہت حوصلہ لگا تھا ان کچھ الفاظ کی ادائیگی میں۔ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ہاتھ چھڑوا کر جانے والوں کی مدد نہیں کرتے، بس فاتحہ پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مگر المیرا ایسی نہیں، ہاتھ چھڑوا کر جانے والوں پر فاتحہ پڑھنے سے پہلے وہ انہیں قبر کی گہرائیوں تک دفنا کر آتی ہے۔ 9 سال قبل اوکاڑا پاکستان۔ اسے نہیں یاد پڑتا اس قدر سج سنور کر وہ کب کسی کے سامنے آئی تھی۔ گہرے بنفشی ٹشو کی کامدار شلوار قمیض پر اپنے لمبے بالوں کو کمر پر پھیلائے ہلکے پھلکے میک اپ میں 17 سالہ المیرا عنایت محسن حسین ترین نہ صحیح مگر قابل نظر ضرور لگ رہی تھی۔ گھر کا بیٹھک چھوٹا اور گرم تھا، جس میں ایک صوفے پر نیرا تھی۔ ساتھ والے پر محسن حسین بیٹھے اپنے دوست سے اونچے قہقہے لگا رہے تھے۔ ان کے علاوہ کمرے میں ایک طرف رافعہ اور المیرا تھی، جب دوسری جانب اسی دوست کی بیوی اور ایک بیٹا موجود تھے۔ محسن کے مطابق اب ان کی اپنے فرض کی ادائیگی کی عمر آ چکی تھی۔ 17 سالہ المیرا، جس کی کالج کا دوسرا سال ابھی کچھ ماہ پہلے ہی شروع ہوا تھا، اپنے رشتے کے لیے یہاں شو پیس بنی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر وہاں بٹھا کر جبراً ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجائے رکھنے کے بعد اسے باہر بھیج دیا گیا۔ گھر کی پچھلی طرف بنی مختصر سی کیاری سے کچھ ہی دور لوہے کا جھولا موجود تھا۔ کیاریوں کے سر پر کھڑے وہ یہاں عقبے کی گمشدہ گیند تلاش کرنے آئی تھی، جب قدموں کی چاپ پر بے اختیار چہرہ پھیرا۔ اس کے ابا کے دوست کا بیٹا یا یوں کہا جائے المیرا کا ہونے والا شوہر شیشے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ نیلی رنگ کی شرٹ تلے بھوری ڈریس پینٹ، شکل و صورت میں وہ خوش شکل تھا، مگر قد بمشکل المیرا سے 2-3 انچ ہی زیادہ۔ بنفشی لباس والی لڑکی اسے نظر انداز کرتے دوبارہ اپنی کھوج میں لگ گئی۔ مجھے انکل نے بھیجا ہے کہ اگر کچھ بات کرنی ہے تو میں کر لوں۔ موٹر چلنے کی آواز کامران نامی اس لڑکے کی آواز کو دبا رہی تھی۔ المیرا خاموش رہی۔ جھجک تھی یا کیا، کامران نے کندھے کے پار سے دیکھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ آپ ابھی کالج میں ہیں نا؟ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ جھولے کے قریب آ کھڑا ہوا۔ المیرا اب کیاری کے قریب بیٹھی ہاتھ سے ہی مٹی ادھر ادھر کرنے لگی۔ اچھا، مگر آپ اپنی عمر سے تھوڑی بڑی لگتی ہے۔ ہنستے ہوئے ماحول ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ المیرا نے اپنی حرکات روکتے سر اٹھایا۔ نہیں، میرا مطلب ایسا ویسا کچھ نہیں تھا، بس یوں ہی۔ ہاتھوں کو ملتے اپنی ذہنی خلفشار کو قابو کیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ بالآخر بال ہاتھ میں تھی۔
बॉल हाथ में थी। कामरान की तरफ पलटते वो क्रिकेट की हार्ड बॉल को मिट्टी से लदे हाथों में ऊंचे ऊपर नीचे उछाल रही थी। कामरान ने बेख्तियार ढेर सारा थूक निकला। मैंने आपकी तस्वीर देखी थी, नज़रों के किनारे से बॉल उछालती डायन को देखा। इसमें तो आप अहम अहम काफ़ी दुबली पतली सी थी। यहाँ अलमीरा का बॉल उछलाता हाथ रुका। वहाँ कामरान की धड़कन। हो सकता है वो पुरानी तस्वीर हो, मगर हकीकत में आप उस जैसी नहीं। कांपते हाथों को पैंट की जेब में छुपा लिया। उस जैसी सब्ज भूरी निगाहों में खालीपन था। हाँ, वही तस्वीर जैसी। देखिए, मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। आप काफ़ी खूबसूरत है, मगर सरता पैर अलमीरा को देखा। वज़न थोड़ा ज़्यादा है। मुझे शादी से मसला नहीं। नहीं नहीं, मोहसिन अंकल के बड़े एहसान है हम पर। उन्हीं की वजह से ही तो मेरा भाई बाहर गया था। अलमीरा आंखें छोटी किए उसे बहुत गौर से सुन रही थी। मैं शादी से इनकार नहीं करूँगा, आप बेफिक्र रहें, मैं आपसे शादी कर लूँगा, मगर अगर आप पहली जैसी हो जाए। पहली जैसी? गेंद का रुख तब्दील हुआ। अब वो फर्श पर उछालती अपने हाथ में ले रही थी। नज़र एक भी सेकंड के लिए इधर उधर ना हुई। हाँ, वैसी ही, पहली जैसी। कामरान ने चेहरा उठाया तो जो झूले की दूसरी तरफ खड़ी लड़की अब फर्श से लगती सुर्ख गेंद को देख रही थी। पानी की मोटर के चलने की आवाज़, गेंद की ज़मीन से टकराने की धमक, और उसी वक्त एक कुएं की मुंडेर पर मौजूदगी उसके औसान खता करने लगी। एक कौवे की मुंडेर पर मौजूदगी उसके औसान खता करने लगी। आप मेरे से शादी ना करें। अलमीरा के बेफिक्र लहजे पर कामरान हंस पड़ा। ऐसे कैसे इनकार कर दूं? उनके बड़े एहसान हैं हमारे खानदान पर। अलमीरा ने कौवे को देखा। कोई वजह नहीं आपके पास? कोई वजह नहीं मेरे पास। मुस्कुराते हुए अलमीरा को देखते ही एकदम उसे खतरे की घंटी बजती दिखी, जिससे आपकी छठी हिस्स एकदम चौकन्ना हो जाए, जिल्द के बाल खड़े होने लगे और जिस्म का दर्जे हरारत बढ़ जाए। वजह नहीं है। गेंद हवा में उछाली तो वजह बना लेते हैं। जहाँ गेंद आकर उसके हाथ में रुकी, वहीं अलमीरा ने पूरी शिद्दत से वो हार्ड बॉल कामरान के चेहरे पर दे मारी। आंख से इतनी भारी बॉल लगने की वजह से वो वहीं का रहा था, घुटनों के बल झुक गया। सारे एहसास मिट्टी मिट्टी हो गए। ऊंची आवाज में अलमीरा समेत उसके सारे खानदान को गालियां देने लगा। शोर की आवाज सुनते धीरे धीरे सब वहां जमा हो गए। कामरान के माँ बाप अब अलमीरा और मोहसिन को कोस रहे थे, जबकि उसका बाप शल सा एक कोने में खड़ा था। राफिया मुंह पर हाथ रखे हैरान थी, जबकि नीरा बेगम की बेजारियत से भरी निगाहें कुछ ही दूर खड़ी लड़की पर थी। हेजल आंखों में शैतानी मुस्कुराहट आई। मेरी डोली से पहले तुम्हारा जनाजा उठेगा। सुबह तैयार होने के बाद ये वो पहले अल्फाज थे जो उसने अरसे बाद नीरा से कहते। उनके दरमियान खामोशी की बनी दीवार गिराई। दूर खड़े मुस्कुराते हुए वो ललकार रही थी कि तुम जितने मर्दों को लाओगी, मैं सबको यूं ही भगा दूंगी। मैं हुस्ना नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से खत्म कर दो। हाल कुतुब खाने की तरफ बढ़ते उसके कदम तेज थे, यूं जैसे मामला फहमी नहीं, मामला शकनी करने जा रहा हो। हल्के भूरे जलेबिया और कमर के गेज सिया सफ़ेद कैफिया बांधे फातिर इस्लाम ने एक जिससे कुतुब खाने के पर्दे हटाए। सुनहरी गोल मेज से लगी खड़ी मलिकाई एकदम चौकन्ना हो गई। आंखों में जहां बेसुकूनी थी, अब वहीं गुस्सा पनाहगजीन था। मलका के पैगाम पर ही वो यहाँ मौजूद था। जानता था अलमीरा को कोई ना कोई मुखबरी कर ही देगा। तब तक उसे बस जज्बात से खेलना है। गुल के साथ क्या गुल बिखेर रहे हो? उसकी तरफ पीट किए वो किताबें टटोलने लगा। वही जो तुम्हारे साथ नहीं बिखेर सका। बात भी आम, कहने का अंदाज भी कुछ अनोखा नहीं। फिर भी न जाने क्यों अलमीरा इनायत मोहसिन की धड़कन बेकाबू हुई। अगर तुम्हारे साथ बिखेर लिए होते तो अब तक यहाँ से फरार हो चुका होता। पलट कर अजनबी नजरों से देखते उसने अलमीरा की अंदरूनी कैफियत पर पानी फेर दिया। जहाँ वो उसे उर्दू में सवाल कर रही थी, वो अरबी में जवाब दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है मेरी मदद के बिना तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो? वो अब किताबों से सजी अलमारी में किताबें तरतीब से लगाने लगा। तुम्हें खुद पर इतना गुरूर क्यों है? झुकते हुए एक गिरी हुई किताब उठाई। गुरूर नहीं, हकीकत है। निगार के सामने कामिल तुम्हारे और गुल के बारे में बता कर गई है। जानते भी हो उसे कितनी मुश्किल से संभाला है मैंने। घूम कर आते वो अलमारी की दूसरी तरफ खड़ी हुई, यूं कि खाली खाने में से वो एक दूसरे को देख सकते थे। मैंने तो तुमसे एहसान नहीं मांगा। निगार सवाल करती तो मैं जवाब देने की ताकत रखता हूँ। एक मोटी जिल्द वाली किताब रखी तो अलमीरा का आधा चेहरा छुप गया। निगार सवाल से पहले गर्दन हलाल करती। वही किताब दूसरी तरफ सरकाते उसने फातिर का मुकम्मल चेहरा देखा। तो ये मेरा मसला हुआ, तुम क्यों फिक्रमंद हो रही हो? अलमीरा के हाथ से किताब छीनते हुए दरस्ती से
کہتا آگے بڑھ گیا۔ اور پتھر کا بت بنے وہی الماری کے سامنے کھڑی رہ گئی۔ وہ فکر مند ہو رہی تھی۔ اس خیال نے جیسے اس کے اندر بیشتر سوالات کو جگا دیا تھا۔ وہ کہاں کسی کے لیے فکر مند ہوتی ہے؟ کچھ دیر خاموشی میں گزر گئی۔ فاتر کتابوں کو ترتیب دیتا رہا، المیرا اپنے جذبات کو۔ تم تنہا مارے جاؤ گے۔ باہر کے راستے کی طرف بڑھتے اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کم از کم وہ موت تمہارے ہاتھوں سے تو نہیں آئے گی۔ تلخی سے کتابیں پٹکتے وہ کتب خانے میں غائب ہو گیا۔ المیرا چہرہ پھر اسے دھول سے اٹھتی کتابوں میں گم ہوتا دیکھتی رہی۔ شروعات سے پہلے کہانی کا اختتام ہو گیا۔ انہی کتابوں میں فاتر کے آنے کے بعد وہ آرام دہ ہو جاتی۔ آج یہی کتابیں اسے منہ کھولے نگلنے کو آ رہی تھیں۔ ریشمی اڑتے ہوئے پردوں کے سامنے کھڑے اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان سب کی داد وصول نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں کو آپ چھینے، توڑے، مجبور کرے، وہ کبھی اپنی منزل تبدیل نہیں کرتے۔ اس چوکھٹ کو پار کرنے کے بعد آج سے اس کا ہر راستہ فاتر اسلام کی موجودگی سے خالی ہو جائے گا۔ باب محافظ قلعے کا ایک کونا صاف صفائی اور غسل خانے کے طور پر منحصر تھا۔ اسی کے اندر ایک طرف کپڑے دھونے اور سکھانے کا انتظام بھی مہیا تھا۔ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے اینک درست کرتی گل جان انہیں غسل خانوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وجہ ابیل سے معلومات نکلوانا۔ اندر داخل ہونے پر ایک طرف لکڑی کے کمروں کے پیچھے غسل خانے تھے اور دوسری طرف کچھ مرد ابیل کی سربراہی میں کپڑے دھو رہے تھے۔ جامنی لباس اور سرخ رومال اپنی موٹی چٹیا کے گرد باندھے ابیل کسی کی موجودگی کے احساس سے پلٹی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں گلجان کو سلام کرتے اس نے سر تا پیر اس سپاہی کو دیکھا جو اپنی مشق چھوڑے یہاں کھڑی تھی، ہاتھ میں تھاما ملکہ کا لباس۔ گندے کپڑوں کے ڈھیر پر اچھالتے وہ ان لڑکوں کو کچھ ہدایات دینے کے بعد گل کے ہم قدم ہو لی۔ غسل خانوں کی پچھلی طرف کچھ سیڑھیاں موجود تھیں جن کے اختتام پر کوڑے دان تھے۔ سیڑھیوں کی دیوار سے ٹیک لگاتے ابیل اندھیرے میں ہوئی۔ کیا پیغام لائی ہو؟ سر اٹھا کر گل کو دیکھا جس کی پشت روشنی کا راستہ روک رہی تھی۔ گل جان 2 سیڑھیاں اتر کر نیم اندھیرے میں آئی۔ تم نے اس دن مجھے بتایا کہ اپنے سوال کا جواب تمہیں مل چکا ہے۔ ابیل نے ہاں میں گردن ہلائی۔ کس نے شک دور کیا تمہارا؟ اندھیرے میں کھڑی لڑکی محبت سے اپنے بالوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھو رہی تھی۔ تاثرات میں ٹھہراؤ تھا۔ وقت کا علم کسے تھا؟ دن رات کب ہو رہی تھی؟ ہوش بے ہوشی کب آ جا رہی تھی؟ اپنا جسم اسے اپنا نہ لگا، سانس کی نالی اسے ناکارہ محسوس ہوئی، ٹانگیں یوں کہ کسی نے کاٹ کر ان کا وجود مٹا دیا ہو۔ کیا تمہیں بھی کوئی شک ہے؟ سوال کے بدلے سوال کیا۔ جو پوچھا ہے پہلے وہ بتاؤ۔ بیزاری سی تھی۔ تمہارا شک کس نے دور کیا؟ ماہ نگار جی نے۔ اینک کے پار آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ ابیل نے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ لیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا میں فالتو سوچوں سے دور رہوں۔ میں وہیں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا، اور تم بھی وہیں ہو جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے وہ اپنے اگلے سوال کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگی۔ کتنے دنوں بعد اس لیٹے ہوئے وجود کو کسی نے بٹھانے کی زحمت کی تھی۔ گہرے سانس لیتے وہ پسینے کو چہرے پر سے پھسلتا محسوس کر سکتا تھا۔ قدموں کی آواز سے پہلے آنے والی روشنی نے اس کے اعصاب قدرے بیدار کیے۔ اگر یہ ہمارا صحیح مقام ہے تو تمہارے مطابق اس نے تھوکنا غلط کیا ہے؟ ابیل کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ اگر سچ کا وجود ہے تو تمہارے نزدیک جھوٹ کیا ہے ابیل؟ اس خوبصورت لڑکی کے تاثرات الجھے ہوئے تھے۔ گل کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزری۔ وہی جہاں تم نے زندگی ضائع کی۔ اندھیرے کے باوجود اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ پس منظر میں گھڑیال کی آواز نے جیسے ابیل کو کسی اور دنیا میں پہنچا دیا ہو۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا وہ گل کی ایک طرف سے ہوتے بھاگنے لگی جب محافظ نے مضبوطی سے اس کی کوہنی تھام لی۔ ابیل کے چہرے پر اب غصہ تھا۔ تم جانتی ہو منصف کہاں ہے؟ دبیر کے ذکر پر ابیل کا غصہ دگنا ہوا۔ وہیں جہاں زندگی کو ضائع کیا جاتا ہے۔ گل کے ہاتھ سے اپنی کوہنی چھڑواتے وہ شہزادی اپنا لباس سنبھالتے راہداری میں غائب ہو گئی، یوں کہ 12 بجے اس کا راز کھلنا ہو۔ ابھی ہوئی گفتگو کو ذہن میں دہراتے اسے نہ سر سمجھ آیا نہ پیر۔ ماہ ملکہ پہیلیوں کی بھی ملکہ تھی۔ ہانپتے ہوئے یا اگر سچ کہا جائے تو زندگی سے سانسیں ادھار مانگتے ہوئے اس نے سلاخوں پر نظریں لگائیں۔ چوڑے کندھوں والے کسی قد آور وجود کا سایہ پیچھے دیوار پر بنا۔ کھانا منصف والا۔ کھانے کے برتنوں کو زمین پر رکھتے کماری نے دروازہ ہلکا سا بجایا۔
नाउम्मीदी उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। ज़हन में अबील के बातों की जोड़ तोड़ करते वो फातिर से मिलने की नीयत से कुतुब खाने की तरफ बढ़ी। जब सीढ़ियों पर ही उसका किसी से टकराव होते होते बचा। रानी माह कामिल उसकी आफ़े दरियाफ्त करते फिक्रमंदी से उसे देख रही थी। माज़रत महारानी, मुख्तसर सी ताज़ीम देते हुए एक तरफ से निकलती ऊपर बढ़ी ही थी जब कामिल के अगले अल्फाज ने उसे बेइख्तियार रोक लिया। मुनस्सिफ कुछ दिनों तक आज़ाद हो जाएगा। गुल ने आंखें झपकते नादानी से पीछे देखा। कामिल ने कहा, कुछ नहीं। बस मुस्कुरा कर उसका बाजू थपकते आगे बढ़ गई। खूब मेहनत करो। गुलहोकों की तरह 20 सीढ़ियों पर खड़ी रह गई। या तो यहाँ सब पागल थे या उसे पागल समझते थे। अलमीरा की बहन है, सरफिरी ही होगी। भारी ज़र्रे की मौजूदगी उसके कदमों को सुस्त करने की वजह बन रहे थे। लंबे डग भरती जब वो कुतुब खाने के पर्दे हटाती अंदर आई, उसे ऐन बाएं तरफ आते इस्लाम कुछ नक्शों पर झुका दिखा। अबील को दबीर के बारे में नहीं पता। कामिल दबीर को रिहा करवा देगी। दोनों ने बेक वक्त दो अलग जुमले कहे, मकसद एक, मालूमात मुख्तलिफ। कामिल अभी आपसे मिलकर गई थी। मेज़ के एक सिरे से टेक लगाते उसने नक्शे पर हाथ फेरते मर्द को देखा। हाँ, नज़र उठाई, बिल्कुल वैसे जैसे हमने नतीजा निकाला था। उनके इरादे के मुताबिक कामिल को फांसने का एक वाहिद तरीका यही था कि उस पर अपनी बेसब्री जाहिर करना। वो ज़रूर उनके रास्ते का कांटा बनना चाहेगी और जब फातिर अलमीरा से साफ किनारा कशी कर लेगा, माह कामिल उनकी मुफलिसी को अपनी खुशकिस्मती से तस्लीम करते ज़रूर मदद का हाथ बढ़ाएगी। मगर उसे कैसे इल्म हुआ कि मैं भी दबीर को ही ढूंढ रही हूँ। उंगली से थोड़ी पर दस्तक देते वो किताबों के सरवरक पढ़ने लगी। मुश्किल नहीं, तुम मेरे साथ ही तो काम कर रही हो। अपनी पुश्त के साथ किसी शय के टकराने पर गुल ने गर्दन झुकाकर पीछे देखा। फातिर इस्लाम बज़ाहिर तो नक्शों को उलट पलट करने में मसरूफ दिखा, मगर एक हाथ की मदद से वो गुल की जानिब कपड़े में लिपटी एक नन्ही किताब बढ़ा रहा था। माह कामिल आपसे क्या कह रही थी? नासमझी से इधर उधर देखते उसने फातिर का इशारा समझते किताब उठाते अपने लिबास में छुपा ली। वो चाहती है हम अलमीरा को मलिका के मकाम से हटा दे तो ही वो हमें भगाएगी। और तयशुदा कागजात के पलंदे पर से धूल साफ करते फातिर इस्लाम ने लापरवाही से कहा, और गुल साथ साथ एहतियात से दोनों हाथों में वो किताब छुपाए खोलने लगी। दबीर को आज़ाद करवाएगी। कुछ देर तक वो पलक न झपक सकी। ये कैसा सौदा था? मगर हमें वापस अपनी दुनिया में जाना है, सिर्फ यहाँ से भागना नहीं। किताब के ऊपर से देखा, वो भी तभी मुमकिन है जब हम इस दुनिया को समझेंगे। फातिन ने आंख के किनारे से उसे देखा तो किताब के सफ़ात पलटाए। अगला कदम क्या होगा? आज रात तक बताता हूँ। बस एक निगाह गुल पर डाली और वहाँ आते खौफ व हिरास को देखते उसने चेहरा फेर लिया। वो जानता था कागज़ पर लिखे अल्फाज हजम करने में कुछ वक्त लगेगा। वो दबीर को आज़ाद करवा देगी। नाकाम होकर हाथों पर से धूल साफ करते कहा, उसे मालूम है दबीर कहाँ है। तेज़ी से सफ़े आगे पीछे किए, मगर किताब खाली थी सिवाय इन इब्तिदाई कुछ सफ़ात के। ये नहीं बताया, मगर कह रही थी कि पता करवा लेगी। किताब बंद करने वाली गुल किताब खोलने वाली गुल से अक्सर मुख्तलिफ थी। बहादुरी और बुज़दिली के दरमियान एक पतली लकीर पर इस वक्त गुलजान का वजूद आगे पीछे झूल रहा था। मगर वो अलमीरा को हटाना चाहती क्यों है? होठों के ऊपर जमा जमा होता पसीना साफ किया। फातिर कमर पर हाथ रखे सामने बिखरे फैलावे को देख रहा था। गहरी सांस बाहर निकालते वो पहली कुछ देर पहली हुई मुलाकात दोहराने लगा। कुछ बेजार लम्हात पहले वो यहाँ तहखाने का नक्शा ढूंढने रुका था। मालूम था कि ये एक बेकार कोशिश है, मगर कामिल के आने से पहले उसे खुद को मसरूफ रखना था। यूं ही सही। जासूस, खादिम और अब दगाबाज, कितने नाम है तुम्हारे? दाखिली दरवाजे से आती कामिल की आवाज़ पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। सही साबित होने का नशा ही कुछ और है। वैसे हो तुम जुर्रतमंद, तभी चाहती हूँ अपने घर पहुँच जाओ। कुतुब खाने में एक तरफ कलम और दवात से भरी अलमारी से टेक लगाते उसने फातिर को दाद दी। तुम्हारा क्या भरोसा, अपनी बहन की तरह इस्तेमाल कर जाओ। बगैर रुख फेरे कहा, अलमीरा तुम्हें इस्तेमाल करती है क्योंकि वो तुम्हें छोड़ नहीं सकती। बेफिक्र रहो, मुझे तुमसे ऐसा कोई लगाव नहीं। उसके पहले जुमले को मुकम्मल नज़रअंदाज करते फातिर ने कंधे के ऊपर से झाँका। तुम अलमीरा को तन्हा करना क्यों चाहती हो? ये सवाल उसे पिछली 2 रातों से मुसलसल चीर रहा था। आखिर ऐसा क्या है अलमीरा में? मैं उसकी जगह आना चाहती हूँ। फातिर ने नासमझी से आंखें झपकाई। मैं 19वीं मलिका माह बनना चाहती हूँ। अब कि उस आदमी को हकीकतन उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ तो बीवी पहले छोड़कर क्यों गई थी? दिल ही दिल में खुद से कहा,
میں نے 3 دن کا وقت دیا تھا، 3 دن آج پورے ہو جائیں گے، سوچ سمجھ کر فیصلہ لو۔ ہاتھ میں موجود نگینوں کو اتار کر دیکھتے وہ خاموش ہو گئی۔ فاتح سوچ میں پڑ گیا۔ پچھلی مرتبہ تم نے مجھ سے کہا تھا آزادی کی قیمت زندگی کی نقد ہے، ہماری آزادی کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کا لہجہ خالص کاروباری تھا۔ ماہ کامل کے خوبصورت ماتھے پر بل پڑے المیرا سے دغا بازی۔ فاتح اسلام آنکھیں چھوٹی کیے اس کی ہر حرکت پر تہجے کرنے لگا۔ آخر کیا تھی یہ عورت؟ تم المیرا کو کسی بھی طرح گرا سکتی ہو، پھر میری ضرورت کیوں؟ وہ دور خلا میں دیکھتے ماہ کامل مسکرائی۔ کسی اور کا دیا دھوکہ اس کا سکون زخمی کر سکتا ہے، مگر تمہارا دیا دھوکہ پوری کی پوری المیرا توڑ دے گا۔ فاتح اسلام کے انتشار میں ڈوبے تاثرات دھیرے دھیرے متوازن ہوئے۔ ماہ کامل کی آدھی باتیں اس کے سر پر سے گزر جاتی۔ واپس حال میں آؤ۔ گل دانتوں سے ناخن کترتے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ اپنی رواداد سنائے میز پر بکھرے پھیلاوے پر جھکا۔ ایک بات بتاؤں گل، اینک کے پار آنکھوں میں نمی تھی، وہ نہیں جانتی ان دو لوگوں کی کہانی کا انت ابتدا سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے لگتا تھا سب عورتیں ایک دوسرے کی سب سے بڑی دوست ہوتی ہے۔ وہ دیکھ تو ان راستوں اور منزلوں کو تھا، مگر وجود کہیں اور کھویا تھا۔ مگر یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ گل کی سرخ آنکھیں نمی روکنے کا نتیجہ تھی۔ فاتح اسلام کی آنکھیں نفرت پر پل باندھنے کی وجہ سے سرخ تھی۔ کس قدر خود غرض ہوتی ہے عورت! تم لوگ تو اپنی ہی جنس کو نہیں بخشتے۔ یہاں کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ ایک بن ماں کا بچہ 2 دن سے تڑپ رہا ہے، نہ جانے کتنوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں اور ابھی کتنے مریں گے۔ ہر چیز ایک پہیلی ہے، ہر بات ایک کہانی۔ گل نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ ان سب عورتوں کو پرواہ ہے تو بس کہ حکومت اور آسائش ان کے ہاتھ میں ہو۔ ہماری دنیا بھی تو اس سے مختلف نہیں۔ سر جھکے سر کے ساتھ ہی اس نے کہنا شروع کیا۔ فاتح کمر پر ہاتھ رکھے اب نچلا ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ وہاں بھی تو حاکموں کی کو حکومت کرنی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ روز بھوکے بغیر چھت کے سوتے ہیں، پرواہ کسے ہے؟ اب کہ سرخ نیلی آنکھیں عنبر نگاہوں سے ملی تو ان میں سختی تھی۔ فاتح نے ایک مرتبہ پھر اعتراف کیا، یہ عورت بولے گی تو قافلے ٹھہر کر سنیں گے۔ تخت جنس نہیں دیکھتا، آپ کی لالچ اور قوت دیکھتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے، گل جان اپنی کرسی پر جبکہ فاتح رب الاسلام اس کے مقابل میز کے سامنے۔ دونوں ہی انقلاب اور انفراد کے سفر میں مسافر تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔